بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں اپنے بھائیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو جہل کی ملاقات ہوئی یہ مکمل واقعہ سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے واقعے کی طرف بڑھیں، اپنے تمام بہن بھائیوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو واچ کریں، لائک شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ تو چلو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ تو میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ اچانک سامنے ابو جہل آ جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے آپ کے بارے میں سخت جملے آپ کی شان میں کہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مرتبہ اور عظیم صبر دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کو اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتے۔ وہ آپ کو بہت برا بھلا کہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، خاموشی یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے سامنے والے کے لیے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خاموش ہو کر ابو جہل کی ساری باتیں آپ نے سنی اور صبر کیا، تو ابو جہل کو اور زیادہ غصہ آیا اور وہ غصے میں لال پیلا ہو کر کہنے لگا کہ اے محمد، آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا آپ کو میری باتیں سن نہیں رہے؟ کیا آپ کو میری آواز آپ تک پہنچ نہیں رہی؟ کیا آپ کے کانوں میں میری آواز جا نہیں رہی؟ آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور اتنا زیادہ ابو جہل غصے میں ہوا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہ ڈنڈا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور یہ سارا واقعہ ایک باندی نے دیکھ لیا، ایک عورت نے دیکھ لیا۔ اب اس عورت نے آ کر یہ سارا واقعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بتایا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے تو سامنے یہ باندی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے امیر حمزہ، آپ تو بڑے شکار کرتے ہو، بڑے بہادر بنتے ہو، اور آپ کو کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہارے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج ابو جہل نے آپ کے سر میں ڈنڈا مارا ہے، آپ کو نعوذ باللہ گالیاں دی ہیں، آپ کو برا بھلا کہا ہے؟ کیا وہ اللہ کے نبی کو، محمد الرسول اللہ کو اس لیے برا بھلا کہتا ہے اور گالیاں دیتا ہے اور نعوذ باللہ مارتا ہے کہ اللہ کے نبی کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے، یا ان کا کوئی قوم اور قبیلہ اور خاندان ان کی سپورٹ اور ان کی حمایت نہیں کرتا؟ حضرت امیر حمزہ نے جب اس باندی کی یہ باتیں سنی تو غصے سے لال پیلے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اس وقت ابو جہل کہاں پر ملے گا؟ اس باندی نے بتایا کہ اب وہ جو مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں اس وقت موجود ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے وہ شکار اسی وقت اسی جگہ پر پھینکا اور جلدی جلدی مسجد حرام کی طرف چلے گئے، اور جانے سے پہلے جب آپ نے شکار پھینکا تو آپ نے جذبات میں آ کر ایک درخت کی شاخ کو زور سے کھینچا اور ایک ڈنڈا وہاں سے ہی بنا لیا اور اپنے ہاتھ میں لیا، اور مسجد حرام میں پہنچے تو ابو جہل سامنے بیٹھا وہاں پر گپے مار رہا تھا، گپے ہانک رہا تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ نے جا کر اس کو پہلے تو بہت ذلیل کیا، گالیاں دی، برا بھلا کہا، اور پھر غصے میں اور زیادہ بڑھ کر اس کے سر پہ ڈنڈا مارا اور کہا کہ اے بدبخت،
کہ تجھے پتہ نہیں کہ محمد امیر حمزہ کا بھتیجا ہے، کہ تو نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر قبیلے اور قوم کے سمجھ لیا، کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا باپ اب زندہ نہیں ہے تو ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کر لیں۔ اگر آج کے بعد تو نے غلط نظروں سے میرے پیغمبر، میرے محمد اور میرے بھتیجے کی طرف نظریں بھی اٹھائی تو میں تیری جان نکال دوں گا۔ ابو جہل کے اوپر ایسا روب پڑا، ایسا دبدبا پڑا کہ وہ وہاں پر بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اب حضرت امیر حمزہ واپس آئے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ سے جب ملے تو حضرت امیر حمزہ کے کندھے پہ سر رکھ کے اللہ کے نبی رونے لگے، آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے کیوں روتے ہو، اب تو میں تیرا بدلہ بھی لے کر آ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے چاچا، میرا دل بدلے سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ میرا دل اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ تو میرا چاچا میرا کلمہ پڑھ کے میری نبوت کا اقرار کر لے، مجھے نبی مان لے اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے۔ تو حضرت امیر حمزہ جذبات میں تھے اور فرمانے لگے اے میرے بھتیجے، کیا تیرا دل اس بات سے راضی ہو جائے گا کہ میں حمزہ تیرا کلمہ، تیرا نبی ہونا تسلیم کر لوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بالکل۔ تو حضرت امیر حمزہ نے میرے بھائیوں اسی وقت کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میرے بھائیوں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔